بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ذکر فرمایا ہے اور بطور نمونہ اپنے بندوں کے سامنے آپ علیہ السلام کو پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، بڑے امتحانات لیے ہیں، اور بطور آزمائش ایک طویل عرصے تک آپ علیہ السلام کو ایک بیماری میں مبتلا کیا۔ اس بیماری کے متعلق عموماً یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا بدن گل سڑ گیا تھا، آپ کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ کوئی کیڑا آپ علیہ السلام کے بدن سے گر جایا کرتا تھا تو آپ اس کو اٹھا کر کے دوبارہ سے اس کی جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ بعض آثار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے اور پھنسی نکل چکے تھے، اور لوگوں نے گھن کی وجہ سے، نفرت اور کدورت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک کوڑے پر پھینک دیا تھا۔ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایک بات ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ انبیاء بھی ہماری اور آپ کی طرح بشر تھے، ان کے اندر بھی بشریت کا خمیر موجود تھا، اس وجہ سے ان پر بھی مرض اور صحت کے حالات آتے رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اس مقدس جماعت کو، ہر اس عیب سے، ہر اس مرض اور بیماری سے محفوظ رکھا ہے کہ جس سے لوگ گھن کرتے ہوں، نفرت کرتے ہوں، کراہت کرتے ہوں اور اس مرض کی وجہ سے دوری بناتے ہوں۔ ایک تو یہ نبوت کی شان کے بھی خلاف ہے، دوسرے یہ علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے مقصد بعثت کے خلاف ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بنیادی مقصد بعثت یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان رہ کر کے، ان میں گھل مل کر رہ کر کے انہیں حق بات کی تلقین کرنا، منکرات سے دور کرنا، اللہ سے ان کے رشتے کو مضبوط کرنا۔ جب انبیاء علیہ السلام اس طرح کی بیماری کے شکار ہوں گے، اس طرح کے مرض کے شکار ہوں گے، تو کون ان کی باتوں کو سنے گا اور کون ان کے قریب آئے گا؟ اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام اپنے اس فریضے کو، اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے بحیثیت بشر ہونے کے مریض تو وہ ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، لیکن ایسی بیماری اور ایسا مرض کہ جس سے لوگ کراہتے ہوں اور ناپسند کرتے ہوں، گھن کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ہر اس بیماری سے، ہر اس عیب سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر معرف القرآن جلد نمبر 5 میں لکھا ہے کہ اس طرح کی روایات جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی تفصیل میں بیان کی جاتی ہیں، اس طرح کی تمام روایات نہ تو روایتاً قابل اعتماد ہیں، نہ درایتاً قابل اعتماد ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کی صحت کا انکار کیا ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی تفصیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام یقیناً بیمار ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش آئی ہے اور وہ ان پر ایک طویل عرصے تک یہ بیماری مسلط رہی ہے، لیکن اس بیماری کا ذکر واضح طور پر نہ تو قرآن کریم میں موجود ہے اور نہ حضور پاک علیہ السلام نے اس بیماری کا کوئی اشارہ اپنی کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اس بیماری کے متعلق تفصیل بیان کرنے میں ہمیں خاموش ہی رہنا چاہیے، سکوت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، صحیح رہنمائی فرمائے۔